دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ ہمارے نبی کی امت ہے، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈال۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے، جی سر، یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آئے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ، ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ اس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے، وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی۔ اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں، اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے۔ کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچ۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، خود پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، فقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے۔
ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئی، وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی۔ میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ کیا کرنے۔ دین پہ نفرت، فرقہ کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت، کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہو، کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے۔ ایسے ہی کھڑا بیوہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے، اپنی جان کے دشمن نہ بنو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو۔ تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں، یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے شوق تھا تاریخ پڑھنا، تاریخ پڑھنا۔ جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گیا تو اور پڑھنے کا لگ گیا، پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل لو، ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا، ڈوبتا ابھرتا رہا کہ یا اللہ، آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واض و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں، انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بناؤں، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے، ارے اشاروں میں نماز پڑھ، اللہ سلام سادہ، پھر رکوع، پھر سجدہ، اللہ سجدہ اتنا کر کے تھا کہ کسی کو، چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لیں، تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے پیچھے کر رہا ہے۔ چلو یا اللہ، میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی۔ تو بھائیو، محبت سیکھو، محبت سیکھو، درگزر سیکھو۔ حضرت تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو، لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی، اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں، پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو، اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر کہ ہر مہینے 3 دن لگانے، کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو،
تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی. جب طوائفوں کی طرف ذہن کا بن کا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچے. تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے. جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں. کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں. عید پڑھی؟ جی کدی نہیں. میں کیوں؟ میں کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں تین اور اساں بھی پرا پرا رہ جانے ہیں. سب پیار کی تیسی آ گئے. اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے. ایک مجھے ملا ناچم یہی، اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ سٹ کیا. تو کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی فوٹو، وہ تھے. اس نے اپنے واقعہ سنا. کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، باہر کٹو، باہر کٹو. 2/1 سنگ گئی ہماری جماعت 95 میں. اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا. تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا تھا، وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا. اس نے کہا جی مسلمان کافر نہیں، سوشلزم سے متاثر. تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہوتے، دہریے دہریے دہریے. ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز. وضو کر لیا تھا اور مسا کے لیے پانی لیا، مسا کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا. تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریا اندر کدے واڑا ہے، باہر کٹو. تو میں نے وہ پانی پی کر دیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا. اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریوں باہر کٹو. تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر لو. یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا ہوا، آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات مجھے، میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی، کیونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے. انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اچھی جی توبہ کیتی ہے بھائی اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، شراب بند کرتی. مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی. کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی. تو بس یہ ہماری توبہ، ہماری توبہ. تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے ٹھیک ہے، جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ تو سے صلح کر کے چلیں گے. اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے پھر معافی مل جائے. اس دربار میں معافی کے سوا، معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بار. تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرما لے. اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے. لیکن آپ بھائیو ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام کرو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ. سہیل احمد مشہور اداکار ہے،
96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا. تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی، یہ ہمارے ساتھ تھا، گجا مالک. اسے کہنے لگا مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں تھا، 1 روپیہ رشوت نہیں. اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے. تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے. میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا. واپس آیا تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھی. تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال. تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں. کہا جی وہ شیطانی ضد پر عاجز ہو رہا. اپنی اولاد کے ساتھ، استادوں تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے. اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، ہاتھ پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے. پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع. میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع. جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں. ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا. 4تھی جماعت میں تھا میں. ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد. اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے لیکن مارتے بہت. انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھی اس کو. اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، توٹے بھی مکے بھی. میں کہہ رہا مار کے مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے. آتا سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے، توٹے ہی ہیں. اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں کیا چکر چلاؤں. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھی، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی. تو 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، اب انہوں آخی مرچاں بھجوا دے. وہ میں بھول گیا کہنا، اب کہنا بھول گیا. تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یاد جان کیسے بچوں. 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی. جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا. میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے. میں نے کہا شاباش میرا پتر تو پائے گا. یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے. ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو. بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کرو. آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت. جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے ہیں. اور تبلیغ میں وقت دو. تبلیغ سے پڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے یہ تبلیغ کا. اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہو. اللہ تعالیٰ چل آپ کو آگے بڑھائے گا. کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں، کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا دیں. کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا لے جانے والا عمل ہے جھک جانا، معاف کرنا، درگزر کرنا. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك